ذبح شدہ جانور کو جلا دیتی تھی۔ اب جس کا جانور اس آگ سے جل جائے گی، اس بات کی نشانی تھی کہ اللہ پاک نے اس بندے کی عبادت کو، اس قربانی کو قبول کر لیا ہے، اور جس کی قربانی کو آگ نہ جلائے وہ اس بات کی علامت تھی کہ اس کی قربانی کو اللہ پاک نے قبول نہیں کیا۔ یہ تو خاصہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت مقدسہ کو ملا ہے کہ اللہ پاک نے امت کے رازوں کو راز رکھا۔ اب ہم قربانی تو کرتے ہیں، لیکن جس کی قبول نہیں ہوتی اور جس کی قبول ہوتی ہے، اللہ پاک نے اس میں فرق نہیں رکھا، اس میں امتیاز نہیں رکھا۔ اصل کے اندر یہ سارے معاملات ہمیں یہی درس دیتے ہیں کہ قربانی کا جو لفظی معنی ہے، آج کا یہ دن ہمیں اپنی اناؤں کو، اپنی خواہشات کو، اپنی جو غیر ضروری توقعات ہیں ان کو قربان کرنے کا نام قربانی ہے۔ اگر ہم ان کو قربان کرتے ہیں تو بلا شک و شبہ رب ذوالجلال ہمیں قربانی کے جو اصل مقاصد اور مفاہیم ہیں اس سے ہمیں حصہ عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ قرآن کے الفاظ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے نہ تو لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، مجھے تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، گوشت تو آپ کھا جاتے ہیں، گوشت تو مخلوق کھا جاتی ہے، وَلَا دِمَاؤُهَا، اور نہ ہی اس کا جو خون ہے، جو خون بہایا ہے وہ خون بھی نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ ہاں، وہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے وہ جو تمہارے دل میں تقویٰ تھا، وہ جو اللہ کی محبت تھی، وہ جو اللہ کی رضا کی خواہش تھی کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، میں یہ مال خرچ کر رہا ہوں، میں 40,000 کا یہ جو بکرا اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، اس سے مقصود رب ذوالجلال کی رضا ہے، اس کی محبت ہے۔ اگر وہ میسر آ گئی تو ہمارا قربانی کا مقصد پورا ہو گیا۔ تو بلا شک و شبہ آج کے دن جو احباب قربانی کی نیت رکھتے ہیں اس سے مقصود رب ذوالجلال کی رضا کی نیت رکھے۔ اس کا مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، نہ تو نمود و نمائش ہے، نہ ریاکاری ہے، نہ دکھلاوا ہے، جسٹ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور اس کی محبت کا حصہ ہے۔ اور دوسری بات، خوشی کے آج کے اس دن کے موقع پر ہمیں ان عادات کو اپنانا چاہیے کہ جب ہم قربانی کے جانور کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹتے ہیں تو کوشش کریں کہ گوشت ان گھروں تک پہنچائیں جن گھروں میں قربانی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں رواج ہے کہ اگر ہمارے اعزا و اقربا ہیں، میرے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، جن کے گھر میں قربانی ہے وہاں گوشت بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، گوشت وہاں بھیجیں جہاں پر اس کی ضرورت ہے، اس کی قربانی نہیں جہاں پر۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں قربانی کے جو اصل مقاصد ہے، قربانی کے جو مفاہیم ہیں، قربانی کا جو اصل جو فلسفہ ہے اس کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اپنی محبت کا حصہ عطا فرمائے، اور ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ سے ملتمس ہیں کہ رب ذوالجلال قربانی کے اس موقع پر ہمیں اپنے آپ کو دوسروں کے لیے قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ یہ مدرسہ ہے، میں یہاں پر گزشتہ 2 ماہ سے کام کر رہا ہوں، صرف 2 ماہ سے۔ تو میں نے یہ جگہ دیکھی، بہت اچھی لگی۔ تو یہ جگہ اصل میں بچوں کی تعلیم کے لیے مختص کی گئی ہے۔ اس کے لیے بچوں کی تعلیم کے لیے۔ تو آپ احباب معاشرہ یہاں تشریف لائے ہیں، اس جگہ پر ہر اتوار بعد نماز فجر، ہر اتوار بعد نماز فجر 1.5 سے 2 گھنٹے کا ایک لیکچر ہوتا ہے، اسلامی لیکچر، مذہبی لیکچر، ایک تربیتی دینی لیکچر، جس میں نوجوان دوست بیٹھتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، اور جو بیٹھتے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ یہاں سے کیا لیتے ہیں۔ تو آپ احباب اتوار کو تشریف لایا کریں تاکہ جو ہے نا ہمارا یہ مدرسہ مزید آگے بڑھے۔ اور ایک بات مدرسے کے حوالے سے اور کر دوں، ابھی انشاءاللہ عید کے بعد ہماری عید سے میٹنگ چل رہی ہے، یہاں پر حفظ کی کلاس شروع کرنی ہے بچوں کے لیے۔ آپ کے بچے کوئی میاں جنو پڑھ رہا ہے، کوئی ملتان داخل ہوا ہے، کوئی عبدالحکیم گیا ہوا ہے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ یہیں پر ہم حفظ کی کلاس لگا دیں۔ حفظ کی کلاس پلس مڈل، آپ کے بچے یہاں پر
اپنے ہاشم صاحب کو نام لکھوائیں جو بچے حفظ کرنا چاہتے ہیں. جس دن 15 بچے ہمارے پاس داخل ہو گئے تو حفظ کی کلاس ہم یہاں لگا دیں گے. جو اس کا طریقہ کار ہوگا وہ انشاءاللہ اشتہار کی شکل میں آپ تک پہنچ جائے گا, تو آپ اس کو اسٹڈی کرتے رہیں گے. تو شکر اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ دین کا فہم عطا فرمائے, اور جو دینی ادارے ہیں جو مدرسے ہیں ان کو کامیاب و کامران کرنے کی توفیق عطا فرمائے.